بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مبارک ثانی کیس قاضی فیض عیسیٰ نے بھی وہی حرکت کر دی جو ثاقب نثار نے کی تھی آسیہ ملونہ کے کیس میں۔ یہ مبارک ثانی والا کیس جو کل اس کی سماعت تھی، اس کے تحریک لبیک کے کون کون لوگ وہاں شریک تھے، مذہبی اور لوگ بھی تھے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ نے وہ اعتراض اٹھا دیے کہ جو ثاقب نثار نے اٹھائے تھے اس وقت کی حکومت عمران خان سے مل کے۔ اور یقیناً اتنا بڑا فیصلہ یہ قاضی فیض عیسیٰ بھی اگر کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی حکومت کی یعنی کہ اس شہباز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ کس طرح یعنی کہ یہ کیس مماثلت اختیار کر چکا ہے، تحریک لبیک نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو آپ کو جو سب سے زیادہ تکلیف فیض آباد دھرنے کیس کی ہے، فیض آباد دھرنے میں جو دھرنا ہوا تھا اس سے بڑا دھرنا ہوگا، پھر تیار ہو جاؤ۔ ہوا کچھ ناظرین یہ کہ کس طرح اس نے یعنی کہ ثاقب نثار کا جو اس نے کیس آسیہ ملونہ کو رہا کیا تھا اس سے کیسے یہ مماثلت رکھتا ہے اور کس طرح اس نے اسی طرح کے اعتراض اٹھا دیے۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا آسیہ ملونہ کا بتا دوں کہ کس طرح اعتراض اٹھائے گئے تھے، کہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے پھر یہ قاضی فیض عیسیٰ کا سامنے رکھیں گے۔ ناظرین جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو آسیہ ملونہ کو رہا تو سلیمان تاثیر بھی کرا رہا تھا۔ صدر آصف علی زرداری تھے، اس کے اپیل کر کے صدر کی آخری اپیل ہوتی ہے اس کے ذریعے تو سلیمان تاثیر بھی اس کو رہا کرا رہا تھا، لیکن عمران خان نے آسیہ ملونہ کو کس طریقے سے رہا کرایا؟ جس طریقے سے سلیمان تاثیر رہا کروا رہا تھا زرداری سے، اس طرح عمران خان نے کیوں نہیں کرایا؟ کہ یعنی کہ عمران خان نے خود آسیہ ملونہ کو رہا کرایا، بی بی سی کے سامنے اس نے جا کے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے کرایا ہے، میں نے ایک چھوٹے سے گروپ کو جیل میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ لیکن عمران خان وزیر اعظم تھے اور صدر عارف الوی صدر تھے، تو وہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا گیا کہ بھائی صدر کے پاس اپیل بھیج دو اور وہ اس کو معاف کر دے؟ میں آپ لوگوں کو اصل بتاتا ہوں کہ کس طرح ان لوگوں نے چال چلی تھی۔ جب سلیمان تاثیر قتل ہوئے تھے تو اس ٹائم پورے مذہبی جو علماء ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تھے، تقریریں شروع ہوتے گئی تھی، میڈیا میں گفتگو شروع ہو گئی تھی، تو اس ٹائم واضح کیا تھا مذہبی علماء نے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے اس کو معافی کا کوئی حق نہیں ہے، اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اس کو معافی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان نے سوچا تھا کہ اگر صدر کے اپیل کے ذریعے میں اس کو رہا کراتا ہوں تو یہ گستاخہ تو ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر علماء اکرام سامنے آ جائیں گے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو باعزت بری کرتا ہوں۔ اتنا بڑا ان لوگوں نے ظلم کیا تھا کہ آسیہ ملونہ کو باعزت بری کیا گیا تھا، یعنی کہ اس نے کوئی گناہ یا گستاخی کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو معصوم مظلوم بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ یہ تو 7-8 سال مظلوم بن کے جیل میں رہی، اس نے تو یہ گناہ کیے نہیں تھا۔ اس کے لیے عمران خان نے کون سی چال چلی تھی؟ جو اس ٹائم ثاقب نثار نے کیا پلان بنایا تھا کہ ایک وفد جا کے عمران خان کو ملتا ہے، عمران خان ان سے وعدہ کرتا ہے کہ بھئی میں اس کو رہا کروں گا، اور اس کے رہائی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا جاتا ہے، دوبارہ سنا جاتا ہے کہ پہلے جو اس کو سزا ہو گئی تھی وہ صحیح نہیں ہوئی تھی، لہذا ثاقب نثار نے دوبارہ ری اوپن کرا کے یہ اعتراض لگایا تھا کہ جو آسیہ ملونہ کے یعنی کہ مدعی جن لوگوں نے کیس کیا ہے ان کے وکیل ہی پیش نہیں ہوئے، ان کے گواہی پیش نہیں ہوئے۔ جب ان کے گواہ پیش نہیں ہوئے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آسیہ ملونہ بے گناہ ہے، کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ ثاقب نثار نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ جو ننکانہ صاحب میں پورا واقعہ ہوا تھا یہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ پورا ایک ڈرامہ تھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو اس کے وکیل اس کے گواہ پیش ہوتے، یعنی کہ یہ اعتراض لگا کہ اس نے فیصلہ سنایا تھا اور قاضی آسیہ ملونہ کو رہا کیا تھا۔ اب ثاقب نثار کی جو نیت ہے یا اس کی جو اصلیت ہے وہ تو سامنے عوام کے سامنے آ چکی ہے، قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تحریک لبیک سے اس کا بغض ہے۔ اب اس نے کیا اعتراض لگایا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل جب یہ کیس سنا جا رہا تھا اب اس نے کیا اعتراض لایا؟ ابھی اس نے فیصلہ نہیں سنایا ہے،
ٹھیک ہے, فیصلہ بھی سنانا باقی ہے, لیکن یہ حرکتیں وہی کر رہا ہے جو ثاقب نثار نے کی تھی کہ بھئی گواہی پیش نہیں ہوئے. جب گواہی پیش نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی وہ آسیہ ملونہ بے گناہ ہے. اب یہ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے آج چودھری رضوان سیفی صاحب, لیگل ایڈوائزر, اور سجاد احمد سیفی صاحب ایڈیشنل نیب ناظم اعلیٰ پیش ہوئے. جج صاحب نے 10 اداروں کو لیٹر لکھے تھے جس میں صرف ایک ادارے کا وکیل پیش ہوا, تو 9 اداروں کے وکیل پیش نہیں ہوئے. ایک اور ایشو بنا لیا گیا کہ مذہبی علماء اس کیس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. پہلے اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی مذہبی علماء ہیں یا جتنے بھی ادارے کے لوگ ہیں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, ریٹ میں لکھ کر کے آپ دے سکتے ہیں. اب جب سب کچھ ریٹن میں پیش کیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ بندے بھی خود حاضر ہوں. اب اس کے جو یہ ریمارکس ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ خام خواہ اس کیس کو لمکا رہا ہے, کسی طریقے سے کھینچ رہا ہے, صحیح وقت کے انتظار میں آئے, صحیح موقع کے انتظار میں آئے. بھائی جب آپ نے یہ فیصلہ سنایا, مذہبی علماء کا, مذہبی طبقے کا واضح طور پر آپ کو پیغام مل چکا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ نے جو قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا اس کا غلط مطلب نکالا, غلط تشریح کی, ٹھیک ہے نا. اور علماء کرام کی طرف سے, ادارے کی طرف سے ریٹن جواب بھی آپ کو مل چکا ہے, لیکن اب یہ کہتا ہے کہ جی ان کو آنا چاہیے یا ان کے وکیل کو آنا چاہیے. تو یعنی کہ یہ اس کیس کو لمکار رہا ہے اور اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے جو ارادے ہیں یا اس کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے جو تحریک لبیک ہے اس نے تو واضح اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر یہ فیصلہ قاضی فیض صاحب واپس نہیں لیتا ہے تو پھر یہ بھول جائے گا فیض آباد دھرنا, ہم اتنا بڑا دھرنا دیں گے. اب ناظرین ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ مجھے تو کم از کم ایسا نہیں لگتا ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لمکائیں گے, کچھ کریں گے, کچھ نہ کچھ اس میں مذہبی جماعت کو لازمی اس کی بات مانی جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ سیم کیس اسی طرح بن رہا ہے جس طرح عمران خان نے عدالتوں کا سہارا لے کے مغرب کو خوش کرنے کے لیے, عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے اسی کیس کو, جس کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا, اسی کیس کو ری اوپن کر کے اس آسیہ ملونہ کو باعزت بری کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ بھئی اس کے تو جو گواہ تھے مذہبی لوگوں کے وہ تو آئے ہی نہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ بھی کیس بنا کے یہ کہیں گے کہ جی میں نے اداروں کو خط لکھا ہے, اداروں کی طرف سے کوئی ریٹن لکھا ہوا نہیں آیا یا کوئی وکیل نہیں آیا. اب کون کہے گا؟ مذہبی طبقے کا جو موقف ہے نہ وہ میڈیا دکھاتا ہے, نہ سوشل میڈیا میں کھل کے وہ بیان کر سکتے ہیں. بیان سامنے میڈیا تو اسی کو دکھاتا ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہوتا ہے کہ جی عدالت نے یہ کہا ہے, عدالت نے یہ کہا ہے. لیکن خدا کی قسم ہے, مجھے اندھا یقین ہے مجھے کہ جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا, اور آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ نون لیگ والے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ مقافات عمل ہو رہا ہے کہ اس نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا, مریم نہیں, کوئی کچھ بھی کہے, عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صرف تحریک لبیک کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس نے ظلم کی انتہا کی تھی. ہاں اگر اس نے اپنے اقتدار کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, اپنی ایک سیاسی مخالف جماعت سمجھ کے, سیاسی مخالف لیڈر سمجھ کے کرتا تو شاید سمجھ میں آتی کہ یہ لیڈر ایک دوسرے کو کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے. لیکن اس نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے, یہ عیسائیوں کو, گستاخوں کو خوش کرنے کے لیے, قادیانی کو خوش کرنے کے لیے اس نے 40,000 علماء اکرام کو جیل میں ڈالا تھا. ان کے اوپر گولی چلائی تھی سعد رضوی صاحب کے دور میں. اس سے پہلے 40,000 علماء اکرام کو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس نے جیل میں ڈالا تھا. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی بھی آدمی کتنا بڑا جرم کرتا ہے اس کا اللہ کی ذات اس کو ضرور زبان پہ لے کے آتا ہے, لیکن تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی جنریشن میں انہی لوگوں نے جو دیکھا ظلم عمران خان کا تحریک لبیک کے اوپر, آج وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. آج عمران خان جیل میں ہے, جو اس ٹائم کہتا تھا کہ بھائی سعد رضوی کو جیل میں رکھنا میری ضد ہے. اس ٹائم بی بی سی کو کہتا تھا کہ مٹھی بھر لوگوں کو میں نے جیل میں ڈالا اور میں نے آپ کی ماں آسیہ ملونہ کو رہا کیا. اور اس ٹائم قومی یوتھ کہتی تھی خان صاحب کیا بات ہے,
ٹھیک ہے. اسی ٹائم عمران خان نے کہا تھا کہ میں فرانسیسی سفیر کو نکالتا ہوں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اور ٹی وی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام ہوں, کسی کا غلام نہیں ہوں. بدبخت انسان, اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے تو آپ چند ڈالروں کے لیے اس کی گستاخہ کو رہا نہ کرتے, آپ چند ڈالروں کے لیے یہ نہ کہتے کہ اگر ہم سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے. اور ناظرین, یہ حکومت بھی اگر ایسا کرے گی تو مجھے اندر یقین ہے کہ ان کے ساتھ عمران خان سے برا ہوگا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہوگا, اور یہی لوگ دیکھے گی. ٹھیک ہے نا. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, سمجھ جاتے ہیں, لیکن جن بدبخت جس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں بس ان کو صرف اپنا لیڈر ہی نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے. لہذا ناظرین دیکھو کیا ہوتا ہے, لیکن ان کے ارادے صحیح نہیں لگ رہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.